الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اور کائنات کے اس نظام میں ایک اخروی نظام بھی اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا. آخرت میں فلاح اور بہبودی اور وہاں پر ملنے والے عذاب کا دار و مدار دنیاوی زندگی پر ہے. انسان دنیا میں اعمال صالحہ کرتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، اور اعمال صالحہ کی وجہ سے نیکیوں کا جو ذخیرہ ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. اور دنیا میں انسان نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کرتا، بات مان کر نہیں دیتا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آخرت میں اس پر عذاب دیں گے. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ حق تعالیٰ شان ہو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کی زندگی کشمکش والی کر دیتے ہیں. نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی حالات اور دنیا میں بھی تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں. ایک ایمان والے کی زندگی جب وہ دین پر چلتا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دین پر چلنے میں اس پر حالات بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی. لیکن ان حالات اور آزمائشوں میں رہتے ہوئے اگر وہ شریعت پر چل کر دیتا ہے، احکام خداوندی کو بجا لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اور اس کی نیکیوں میں اضافہ بھی فرماتے ہیں.
ابھی ابھی ہم لوگ رمضان سے گزرے اور ظاہر ہے کہ رمضان کا موسم اور رمضان کا مہینہ شدید گرمیوں والا، تلتلاتی دھوپ اور آسمان سے جیسے آگ کے انگارے برس رہے ہیں۔ انسان کی طبیعت نہیں چاہتی کہ ہم لوگ روزے سے رہے، بھوکے پیاسے رہے، لیکن دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہمیں ان چیزوں سے مانے رکھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی پریشانی آ جائے، کیسے بھی حالات آ جائے، کتنی بھی گرمی ہو، لیکن ہم لوگ اللہ کے نام پر روزہ رکھیں گے، اللہ کے نام پر بھوکے اور پیاسے رہیں گے۔ بندے کی اس ادا پر اللہ تعالیٰ کو پھر بڑا پیار آتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں وہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ کھانا کھا لے، جی چاہتا ہے کہ پانی پی لے، لیکن اپنے پروردگار کی رضا کے خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر وہ قربانیاں دیتا ہے، کھانا بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا، پریشانی اٹھاتا ہے، حالات میں رہتا ہے کہ میرے رب کا حکم آ گیا کہ رمضان آئے گا تو تمہیں روزے رکھنا ہے، رمضان آئے گا تمہیں عبادتیں کرنی ہے، رمضان آئے گا تو اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، راتوں کو نمازوں میں کھڑا ہونا ہے۔ بندہ اس امید پر، اس نیت پر کہ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، کیسے بھی حالات سے کٹنے والی ہے، یہ رمضان کے ایک مہینے کے روزے بظاہر مشکل ہے، بظاہر دشوار ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر جس کو یقین ہو، اس کے لیے زندگی میں رمضان کا ایک مہینہ تو کیا، اگر پوری زندگی بھی روزے آ جائے، ایمان والا ڈگمگاتا نہیں ہے، کبھی گھبراتا نہیں۔ ایسی شدت پیاس میں، بھوک میں بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی ایک دعا دن میں بھی قبول فرماتے ہیں، ایک دعا رات میں قبول فرماتے ہیں۔ جو دعا بھی ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھانے میں دیری ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں دیری نہیں ہو سکتی۔ جب اب تعالیٰ شان بندے کو نوازنے پر آتے ہیں، اس کی معمولی سی ادا پر بھی اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ایسا وسیع عریض درخت لگاتے ہیں جس کے سائے میں 100 سال تک اگر کوئی تیز رفتار سواری دوڑتی رہے، وہ سواری دوڑتی جائے گی لیکن اس کا سایہ ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ عطایا ہی، یہ انعامات ہیں اہل ایمان کے لیے۔ رمضان کتنی بھی شدید گرمی میں آ جائے، لیکن ہمارا تو ایمان اور یقین ہے کہ ہمیں اس کا اجر اللہ کے یہاں ملنا ہے۔ بندہ دنیا میں بھوکا پیاسا رہا، کل قیامت کے دن اسی بندے کو اب تعالی شان ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پلائیں گے، حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، جس کے پینے کے بعد بندے کو جنت میں جانے تک کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ شدید گرمی ہوگی، کوئی انسان اپنے گھوٹیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گلے تک، بلکہ کوئی پورا پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ لیکن جو بندہ دنیا میں اللہ کے حکموں پر بھوکا رہا، اللہ کے حکموں پر پیاسا رہا، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو نے میرے نام پر پیاس برداشت کی، میرے نام پر تو بھوکا رہا،
آج جب تو میرے پاس آیا ہے ہم تجھے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایسا جام پلانے والے ہیں جس کے پینے کے بعد تجھے کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی تجھے بھوک نہیں لگے گی۔ تو دیکھیے اللہ کا کتنا احسان و کرم ہے۔ سوچتے تھے کہ رمضان آئے گا، گرمی کے روزے بڑے مشکل ہوں گے، لیکن وہ دن بھی گزر گئے اور یہ ایک مہینے کے روزے ہمارے آخرت کے نامے اعمال میں جمع ہو گئے۔ اور ہر نیکی کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اگر نماز پڑھو گے تو فلاں نعمت ملے گی، تلاوت قرآن کرو گے تو یہ نعمت دوں گا، اگر فلاں نیکی کرو گے تو یہ نعمت دوں گا۔ لیکن روزے کے بارے میں حق تعالی شانہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کیا دینے والے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا حدیث قدسی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ بندے تو روزہ رکھتا ہے، الصوم لی، تیرا یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ قیامت کے دن دوں گا۔ کسی کو نہیں بتایا کیا دینے والے۔ اب دنیا کا اگر کوئی امیر ترین انسان کوئی بدلہ دینے والا ہو تو ہمیں امید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا تحفہ اور گفٹ دے گا۔ یہاں تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کے روزے پر میں خود اسے بدلہ دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں کتنی نعمتوں سے، کتنے اکرامات سے اور کتنی ہماری عزتوں سے ہمیں نوازنے والے ہیں۔ اگر رمضان سے پہلے ایمان والوں کے سامنے یہ فضائل آ جائے، مسلمانوں کے سامنے یہ روزے کے تذکرے ہو جائے، ایک ایک روزے پر کیا ملنا ہے، تو جو بندہ پست ہمت ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمت عطا فرماتے ہیں، اس کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ اس لیے کہ ابتدا میں ایک دو روزے تھوڑے مشکل معلوم ہوتے ہیں، ہمتیں کم ہوتی ہے، لیکن بندہ جب رکھنا شروع کرتا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، پھر وہ رکھتا چلا جاتا ہے، رمضان ختم ہوتا ہے، پھر وہ کہنے لگتا ہے کہ ہائے ہائے ہم تو سوچتے تھے کہ رمضان بڑا مشکل تھا، لیکن یہاں تو رمضان کب آیا اور کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ جنہوں نے نیکیاں کی اس کا بھی گزر گیا، اور جن لوگوں نے رمضان کو غفلت میں، کوتاہی میں اور ایسے ہی گزار دیا ان کا بھی رمضان گزرا۔ اب اللہ تعالیٰ انعامات کیسے عطا فرمائیں گے اہل ایمان کو وہاں جنت میں؟ وہاں ایک ایک نیکی کے لیے لالے پڑیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے انسان پریشان ہوگا۔ اس وقت انشاءاللہ العزیز یہی رمضان کے روزے، یہی راتوں میں تھکے ہارے تراویح اور نماز میں کھڑے ہونا، یہی تلاوت قرآن، یہی اللہ کے راستے میں جان مال کا صدقہ اور خرچ کرنا، یہ ساری نیکیاں انشاءاللہ ہمیں آخرت میں کام آئے گی۔ حق تعالی شانہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے، چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے ہمیں اجتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔